دا مونیک یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم پیسے سے متعلق آپ کی سمجھ بوجھ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ عوامی طور پر دستیاب تحقیق اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آج ہم پاکستان کی آٹو انڈسٹری میں ایک ایسی تبدیلی پر بات کر رہے ہیں جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ جو کمپنی سب سے زیادہ گاڑیاں بیچتی ہیں وہی سب سے کامیاب ہے۔ جی، لیکن کیا ہو اگر ایک چھوٹی کمپنی جو کل تک صرف رکشہ بناتی تھی وہ بڑی بڑی کمپنیوں کو منافع کمانے کے معاملے میں ٹکر دینے لگے؟ بالکل، آج کی ہماری گفتگو کا مرکز یہی دلچسپ مقابلہ ہے۔ ایک طرف انڈس موٹرز یعنی ٹویوٹا ہے جو سالوں سے مارکیٹ پر راج کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہے سازگار انجینئرنگ جو ایک رکشہ بنانے والی کمپنی سے ابھر کر ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے، اور ان کے درمیان کہیں ہونڈا ایٹلس کارز بھی ہے۔ تو آئیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فروخت کے اعداد و شمار کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، کون زیادہ منافع کما رہا ہے، اور اس سے انڈسٹری کے مستقبل پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ جون 2025 کی سہمائی کے جو اعداد و شمار تھے وہ واقعی چونکا دینے والے تھے۔ بہت زیادہ۔ انڈس موٹرز نے سازگار کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ گاڑیاں فروخت کیں، لیکن ان کا منافع سازگار کے منافع سے دگنے سے بھی کم تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، یہاں پر جو چیز سب سے دلچسپ ہے وہ یونٹ اکنامکس کا تصور ہے۔ یونٹ اکنامکس؟ یعنی ہر ایک گاڑی پر کون سی کمپنی کتنا کما رہی ہے، اور یہاں مطلب زمین آسمان کا فرق تھا۔ اچھا، سازگار نے فی گاڑی تقریباً 98 لاکھ روپے کمائے۔ کیا 98 لاکھ روپے فی گاڑی؟ جی، 98 لاکھ، جبکہ انڈس موٹرز نے فی گاڑی تقریباً 59 لاکھ روپے کمائے۔ واؤ، یہ تو بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا۔ یہی وجہ ہے کہ 4 گنا زیادہ گاڑیاں بیچ کر بھی وہ منافع میں پیچھے رہ گئے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک سوال ہے، سازگار تو رکشے بھی بناتا ہے نا؟ جی بالکل۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ جو 98 لاکھ کا ہنسہ ہے اس میں رکشوں کا بہت زیادہ منافع شامل ہو اور گاڑیوں پر اصل منافع کم ہو؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بالکل، ان اعداد و شمار میں رکشوں کی فروخت کا حصہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو پھر اصل کہانی کیا ہے؟ اصل کہانی ان کے مجموعی گراس مارجن اور نیٹ مارجن بتاتے ہیں۔ سازگار کا گراس مارجن 25% سے زیادہ تھا، جبکہ انڈس موٹرز 13% پر کام کر رہی تھی۔ اچھا، 25% مقابلہ 13%؟ جی، اور ان کی کامیابی کی وجہ پریمیم قیمتوں کا تعین اور لاگت پر سخت کنٹرول ہے۔ ان کے منافع کی سطح ایسی ہے جس کا انڈسٹری میں کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو یہاں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ایک نیا کھلاڑی اتنی تیزی سے آگے بڑھے تو مارکیٹ لیڈر کیسے جواب دیتا ہے؟ کیا انڈس موٹرز نے اسے چیلنج کے طور پر لیا؟ انہوں نے بالکل لیا، اور بہت سنجیدگی سے لیا۔ سپٹمبر تک انڈس موٹرز نے اس فرق کو کم کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کوئی نئی گاڑی لانچ کی؟ نہیں، انہوں نے اپنی حکمت عملی ہی تبدیل کر دی۔ انہوں نے اپنی زیادہ مہنگی اور زیادہ منافع بخش گاڑیوں جیسے فارچونر اور ہائلکس ان کی فروخت پر زیادہ توجہ دی۔ تو انہوں نے کم مارجن والی گاڑیوں سے فوکس ہٹا کر ہائی مارجن والی گاڑیوں پر لگا دیا؟ بالکل، اور اس حکمت عملی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی فی یونٹ اوسط آمدنی بڑھ گئی اور ان کے سہ ماہانہ مارجن جون کے 13% سے بڑھ کر 17% ہو گئے۔ 13 سے سیدھا 17% پر؟ جی، اگرچہ وہ اب بھی سازگار سے 3 گنا زیادہ گاڑیاں بیچ رہے تھے، لیکن اب ان کا منافع سازگار سے تقریباً دگنا ہو گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈس موٹرز نے اپنی بڑی پیداواری صلاحیت اور قیمتوں پر کنٹرول کا استعمال کرتے ہوئے منافع کے میدان میں واپسی کی۔ ایک زبردست واپسی کی۔ لیکن اس دوران سازگار بھی خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ جب انڈس واپسی کر رہا تھا، سازگار کی اپنی کارکردگی کیسی رہی؟ اور یہی بات سازگار کے کہانی کو اور بھی دلچسپ بناتی ہے۔ انہوں نے اپنی رفتار برقرار رکھی۔ اچھا، اسی عرصے میں ان کے منافع اور فروخت دونوں میں 27% اضافہ ہوا۔ انہوں نے اپنے مارجن کو کامیابی سے برقرار رکھا۔ یعنی وہ بھی اسی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے؟ جی، یہاں تک کہ دسمبر 2025 میں بھی ان کے مالیاتی اعداد و شمار مستحکم رہے اور نیٹ مارجن میں صرف معمولی سی کمی آئی۔ اور اس ساری کشمکش میں ہونڈا کہاں کھڑا ہے؟ ہم نے ان کی تو بات ہی نہیں کی۔ ہونڈا
ہونڈا شاید ان دونوں کمپنیوں کے درمیان بہت آرام سے بیٹھا ہے۔ آرام سے؟ میرا مطلب ہے کہ دسمبر 2025 کی سہ ماہی میں ان کی فروخت میں تیزی سے اضافہ ہوا، لیکن منافع ابھی بھی بہت بہت پیچھے ہے۔ مطلب گاڑیاں بک رہی ہیں لیکن پیسہ نہیں بن رہا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کے مارجن صرف 8% پر اٹکے ہوئے ہیں اور نیٹ مارجن گر کر صرف 2% رہ گیا ہے۔ 2%؟ جی، صرف 2%۔ سادہ الفاظ میں وہ فروخت میں اضافے کے باوجود خاطر خواہ منافع نہیں کما پا رہے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس پوری صورتحال سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ واضح ہے کہ پرانی کمپنیوں کے لیے صرف ان کا نام اور برانڈ ہی کافی نہیں رہے گا۔ صحیح۔ سازگار جیسی نئی کمپنیاں جو چینی اسمبلرز کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں، ان کے پاس ایک برتری ہے۔ وہ بڑی گاڑیاں ایسی قیمتوں پر متعارف کروا رہی ہیں جنہیں مارکیٹ قبول کرنے کو تیار ہیں، اور پریمیم قیمتوں کی وجہ سے اپنی لاگت کو بھی آسانی سے پورا کر لیتی ہیں۔ بالکل، اور وہ شاندار منافع کما رہے ہیں۔ تو کیا سازگار حجم کے لحاظ سے کبھی انڈس کا مقابلہ کر پائے گا؟ شاید کبھی نہیں، اور سچ پوچھیں تو شاید انہیں اس کی ضرورت بھی نہیں۔ ان کا ماڈل کام کر رہا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بہت زیادہ منافع بخش ہونے کے لیے بہت زیادہ گاڑیاں بیچنا ضروری نہیں ہے۔ جی بالکل، پرانی کمپنیوں کو اب بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی کیونکہ مقابلہ ان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال کو جنم دیتا ہے۔ اس رپورٹ میں ذکر ہے کہ اگر سوزوکی ابھی بھی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہوتی تو ہمیں حجم اور منافع کا مزید گہرائی سے تجزیہ ملتا۔ صحیح۔ تو اس سے یہ سوچ ابھرتی ہے کہ ابھی تو جنگ پریمیم اور ایس یو وی سیگمنٹ میں ہو رہی ہے۔ جی، جہاں مارجن زیادہ ہے۔ اس تبدیلی کا چھوٹی گاڑیوں اور عوام کی مارکیٹ پر کیا اثر پڑے گا، جہاں سوزوکی جیسی کمپنیوں کا راج تھا؟ یہی تو ملین ڈالر کا سوال ہے۔ کیا اگلی جنگ کا میدان وہ ہوگا یا زیادہ مارجن کی دوڑ میں اس طبقے کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک رکشہ بنانے والی کمپنی منافع کے معاملے میں پرانے کھلاڑیوں کو سبق سکھا رہی ہے اور انہیں اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا کہ ہجوم ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ہر گاڑی پر کمایا جانے والا منافع زیادہ اہم ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پہ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر تمام بڑی کمپنیاں زیادہ منافع والی ایس یو ویز بنانے لگیں تو پاکستان کے عام آدمی کی گاڑی کون بنائے گا؟ کیا ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں نئی گاڑی خریدنا صرف امیروں کا ہی کام رہ جائے گا؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.